ایکنالجمنٹ ہے، یہ مان لیا ہے۔ اب سرکار کا یہ فرمان اس کی کل جائیداد مجھ پر خرچ ہوئی ہے، کتاب الاقرار کے روح سے وہ ساری رقم سرکار کے ذمہ واجب الادا بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ رودات سن کے جبریل امین واپس گئے، واپس آئے تو انہوں نے بھی ٹانٹ پہنا ہوا اسی طرح ببول کے کانٹے۔ کہ یہ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے قدسیوں کو حکم دے دیا نبی پاک کے یار غار کی جو وردی ہے سارے آسمانی عاشقوں کی بڑی لیگل سپیریورٹی ہے، بہت بڑا قانونی افضلیت ہے ان کو۔ اور سرکار نے فرمایا اس نے جو سارا مال خرچ کیا وہ مجھ پر کیا۔ کہ اب میں بارگاہ کی طرف بارگاہ خداوندی سے ایک پروپوزل لایا ہوں کہ صدیق اکبر اگر وہ سارا مال واپس لینا چاہیں تو میں تیار ہوں واپس دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں دیا ہوا واپس لینا چاہتا ہوں کہ نہیں، میں اس وقت کے انتظار میں، وہ وقت کب آئے گا جب یہ میری جان آپ کے قدموں پہ قربان ہو رہی ہوگی اور میں آخری سانس لے رہا ہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہوگا، رب مان لے گا کہ تو نے جان بھی میرے یار کے راستے میں قربان کی۔ مردم ازی علم کے نہ مردم برائے تو، مردم ازی علم کے نہ مردم برائے تو، اے خاک بسرباد نہ شد خاک پائے تو۔ میں تو اس غم سے مر ہی گیا ہوں کہ تیرے لیے مر نہیں سکا، دل بر دے بچھوڑے کو لوں اجے ریا میں زندہ، اس قصوروں آخر توڑی سدا رہا شرمندہ۔ انجانیاں سٹاں ماری کہ نہیں میاں صاحب؟ انجانی سٹ جان دے ہو نا، یہ جڑے گتکے ہلنے پیڑوکارے انہاں کی پتہ ہونا آرکی پر کدے سٹ ماری گئی سی نا تو کدے بڑے خان صاحب پیون دا ایک باری چین کری تو اتھا گئی پینے گٹھے نہیں ماری گئی چھو، گٹھے نہیں ماری گئی چھو، پھر طاقت کم نہیں کرنی۔ تے انجانیاں سٹائیں میاں صاحب نے، دل بر دے وچھوڑے کولوں اجے ریا میں زندہ، اس قصوروں آخر توڑی سدا رہا شرمندہ۔ اب جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بول ہیں وہ قانون کے پروجیکٹر پہ چڑھا کے دیکھیں تصویریں کیسی نکلی نظر آتی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ۔ اب بلاغت کے جو اصول ہیں اس کے مطابق مولانا یہ قصر ہے، حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ، میں اور میرا مال، اس کا نہ میں مالک ہوں نہ کوئی اور مالک ہے۔ لام جس وقت آ جائے تو لام کی بہت اقسام ہیں، ان میں سے یہ فیصلہ کرنے کا کیا طریقہ ہو کہ لام تملیک کا یا اشتقاق کا ہے یا قسم کا ہے یا استغاث کا، کون سا طریقہ ہے؟ اگر مال کرینہ ہے تو ملکیت کی علامت ہے، مال کا ذکر کر کے کہنا یا رسول اللہ میرا کوئی بھی مالک نہیں، میرے مال کا کوئی بھی مالک نہیں سوائے آپ کی ذات کے، کیا مطلب نکلا؟ عقیدہ سنی تیرے والا نکلا۔ دو جہاں کی بہتری یہاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، بس ایک نہیں کہ وہاں نہیں، وہی ذل رب، میرے مضمون سے یہ حصہ متعلق ہے، وہی ذل رب وہی شان حق ہے، اسی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ اس میں لیگل وزڈم ہے، قانونی شعور ہے۔ کس طرح کہ حضرت صدیق اکبر کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بھی آپ مالک ہیں، العبد وما فی یدہ کان لمولا ہو، ہمارے سول لا کی رولنگ ہے کہ غلام نے جو کچھ پہلے کمایا ہے وہ بھی مالک کا ہے، جو آئندہ کمائے گا وہ بھی مالک کا ہے، اس کا کوئی خاندانی یا خونی رشتہ دار کلیم نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، اور صدیق اکبر غلام ہے، تو کون ہوتا ہے جو کہتا ہے غلام رسول نام رکھنا حرام ہے؟ وہ سنی تو ہے جو اپنا نام عبد الرسول رکھتا ہے، غلام رسول رکھتا ہے۔ کیوں کہ غلام رسول صدیق اکبر ہے،
حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، یعنی میں نہ دعویٰ کر سکتا نہ میری اولاد دعویٰ کر سکتی ہے، کیونکہ آپ نے جو استفادہ کیا ہے وہ آپ نے اپنے غلام سے کیا ہے، غلام آپ کی کمائی ہے۔ جس تاریخ حضرت بلال حبشی کو سرکار نے آزاد کیا تھا، حضرت صدیق اکبر نے رومی اس جگہ لفظ عبادوں کا کے الفاظ آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم سب آپ کے غلام ہیں، رومی اس مقام پہ لکھتے ہیں گفت ماں دو بندگانے کوئے تو، یہ چشتی ہے، رومی چشتی ہے، گفت ماں دو بندگانے کوئے تو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی غلام ہوں اور بلال حبشی بھی غلام ہے، اور پھر سنی کون ہوا جو اپنے آپ کو عبد الرسول یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ سنی پھر کون ہے؟ سنی اعلی حضرت ہے، سنی شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے، سنی خواجہ غریب نواز ہے، سنی داتا گنج بخش علی اجمیری ہے، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا ہے، سنی خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولڑ بھی ہے، یہ سنی لوگ ہیں۔ گفت ماں دو بندگانے کوئے تو کردمش آزاد ہوں بر روئے تو۔ کتاب الامارت اندر حدیث آتی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ما کنت عند رسول اللہ، تبیدی مقدمہ تھا نا مولانا، کہ سنی کون ہوتا ہے؟ کہ جس مذہب پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اب صحابہ کا مذہب کیا؟ اپنے آپ کو عبد الرسول کہتے ہیں۔ پھر سنی جو نجات پانے والے قیامت کے میدان میں کون ہیں؟ جو سرکار کو اپنا مالک سمجھتے ہیں۔ حضرت قاضی ایاز صاحب نے کتاب الشفا کے اندر لکھا ہے من لم یرا نفسہ فی ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع احوالہ وولایت الرسول علیہ فی جمیع احوالہ لم یذق حلاوۃ الایمان۔ جو تمام حالتوں میں، خلوت میں کہ جلوت میں، رج میں کہ راحت میں، سفر میں کہ حضر میں، دنیا میں یا قیامت میں، ہر حالت میں سرکار کو اپنا مالک نہیں سمجھتا، اس کو ایمان کی لذت مل ہی نہیں سکتی، چکھا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ ایمان کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ما اہل سنت والجماعت، سر عنوان نام پہ کس کا پیش ہوا؟ صدیق اکبر، دوسرے نمبر پر کس کا نام ہے؟ فاروق اعظم کا۔ پوچھا گیا ما کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سرکار کی بارگاہ میں کیا حیثیت تھی؟ کہتے کنت عبدہ و خادمہ، سرکار کا غلام تھا، اور کیا تھا؟ ان کا ان دنوں تو غلام تھے، طالب علم جی سیدھی عبارت پڑھی کہ نا تو استاد کی کوری کوری تکنا سمجھنا بہو پڑھی گیا تو فلانی گل سمجھ نہیں سی آئی، نہیں آ گئی سی، ذرا بڑا ہوا ہے نا، ذرا پڑھی لکھی کہ اے مننا ہی نہیں میں اس کو پڑھیا سا، جی کہتا باہر میں پڑھا تو نکی جی کتاب پڑھی سی، نکی جی کتاب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام۔ تو یہ پوچھا جی کہ نہ دیہڑے تو کی پڑھا تو بہت چلی کن سے نکی جی کتاب پڑھی سی، وہ ایک مائی سی 32-33 جنے کیتے سے، جڑا جنے تاری تو 5-7 ہی دسیا کرا ہے، تو ہن فلانے لگا والی تو اس نے تو صرف 3-4 مہینے رہی سی، بڑا ظلم ہے یار، 3-4 مہینے رہنے کی جانا ہونے سے کافی نے سمجھ نہیں پڑی۔ نکی جی کتاب پڑھی صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا سرکار کی بارگاہ میں تو کیا تھا؟ ان کا حضور کا خادم تھا، غلام تھا۔ کہ ان دنوں واہ فاروق اعظم، خدا کی قسم تیرا نام لیتے وقت سینہ جوش سے پڑتا ہے، کیسا رستم ہے، گلیوں میں چلتا ہے، سرکار کی شان بن کے چلتا ہے، اسلام کی شوکت بن کے چلتا ہے۔ آج بھی کافر کے سامنے نام فاروق اعظم کا، کافر کا دل دھکڑ دھکڑ بجتا ہے۔ آج کل آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ کہتے ہیں مسلی کا مسئلے جمالن انفن یتبع قائدہ، میری مثال اس اونٹ کی سی ہے جس کے ناک میں نکیل، یتبع قائدہ، اس کی مہار اس کے شتربان کے پاس ہوتی ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا پابند ہے۔ فَلْيَنْظُرْ قَائِدُهُ أَيَّ وَجْهٍ يَقُودُهُ، یہ اس کے ساربان کا کام ہے